اس انجیل کے پیغام کو لے کر دنیا کے کونے کونے کے اندر جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ مسیحی جب بائبل مقدس کو پکڑتے ہیں تو بہت سے لوگ خلاف ہو جاتے ہیں، جس طرح یہاں یہودی خلاف تھے، یہاں یسوع کے خلاف ہے۔ آج پاکستان، انڈیا، پوری دنیا کے اندر انجیل سنانے والوں کے خلاف ہے، اور انجیل کی خاطر آج قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمان کی خاطر، انجیل کی خاطر، یسوع مسیح کے چہرے کے دیدار کی خاطر قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ بائبل مقدس پر ایمان رکھنے والوں کے گھروں کو نذر آتش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی کمیونٹی کو دیکھ لیجئے، یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے، اور اس کی پریچنگ کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں، تو لوگ ہمارے گھروں کو جلا دیتے ہیں۔ ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو نذر آتش کیا جا رہا ہے، آگ کے اندر جھونکا جا رہا ہے۔ آپ ان واقعات سے بالکل آگاہ ہیں۔ کبھی شانتی نگر کو پورے کے پورے شانتی نگر کو جلایا جا رہا ہے، کبھی کوریا گاؤں کو جلایا جا رہا ہے، کبھی جوزف کالونی کو جلایا جا رہا ہے، کبھی کوہاٹی گیٹ کے اندر چرچ کے اندر بم رکھ کے مسیحیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کبھی کوہاٹ کے اندر مسیحیوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور آج آپ سن لیا ہے آپ نے کہ ایک مسیحی پارلیمنٹ کے اندر جو تھا اسے بھی قتل کر دیا گیا ہے، اسے بھی مار دیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو یسوع مسیح کے نام پر شہید کیا جا رہا ہے۔ کیا شاگردوں، اور جب یہ رسول کلام سنا رہے تھے، جب یہ نبی کلام سنا رہے تھے، یسوع کی بابت بیان کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے یسوع کو دیکھا نہیں تھا، اس کے چہرے کو دیکھا نہیں تھا، آواز اس کی سنی تھی، اور اس کی آواز پر اپنے خون کا آخری قطرہ بہا دیا۔ اور آج مسیحیوں، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بہت سے عزیز پاکستان کے اندر ہیں جنہوں نے یسوع کی آواز سن کر اسے قبول کیا ہے، اس کے چہرے کو نہیں دیکھا، ایمان رکھ کے اپنی جانیں اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے قربان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ اگر ہم نے آقا کو نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں۔ بہت سے مسیحی ہیں جنہوں نے یسوع کو نہیں دیکھا، سنا ہے۔ اہل یونان والے لاجک مانگتے ہیں، اہل یونان والے فلسفہ مانگتے ہیں، لیکن مسیحیوں ہم نہ اہل فلسفہ ہے نہ اہل منطق ہے، ہم تو اہل ایمان ہیں۔ بغیر دیکھے یسوع پر ایمان لے آئے۔ ہم نہ اہل فلسفہ ہیں نہ اہل منطق ہیں، ہم اہل ایمان اور اہل کتاب ہیں، اور اہل ایمان اور اہل کتاب ہوتے ہوئے ہم اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ ہم یسوع کے نام کی خاطر، نوکریاں ہمیں نہیں ملتی، یسوع کے نام کی خاطر ہماری عورتیں لوگوں کے گھروں کے اندر جھوٹے برتن دھو رہی ہیں، یسوع کے نام کی خاطر ہمارے نوجوان بچے جس آفس کے اندر جاتے ہیں، جب اس کے ساتھ مسیح لکھا ہوتا ہے اس کی فائل کو ڈسٹ بین میں پھینک دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر مسیح لکھا ہوا ہے۔ لیکن میرے بیٹے، میری بیٹیاں، مائیں، بزرگ جو ہیں وہ کسی کے آگے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ صفائی کر لیتے ہیں، وہ جھاڑو دے لیتے ہیں، وہ واش روم صاف کر لیتے ہیں، وہ جھوٹے برتن صاف کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں میرا جینا بھی یسوع، میرا مرنا بھی یسوع۔ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ اور آپ دیکھ لیجئے ہر روز ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ آپ مسیحیت کو چھوڑ دو فلاں چیز مل جائے گی، آپ مسیحیت کو چھوڑ دو فلاں چیز مل جائے گی۔ یسوع کو دیکھا نہیں، اہل ایمان والے ہیں، اور اہل ایمان والے تلوار کی دھار پر بھی چل جاتے ہیں۔ اہل ایمان والوں کو بم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ پاکستانی مسیحی جب ہائی الرٹ سیکیورٹیز ہوتی ہیں، جب تھریٹس آتے ہیں کہ مسیحیوں تم پر بھی حملہ ہوگا، جب گورنمنٹ آف پاکستان نے، پنجاب کی حکومت نے کہہ دیا کہ آج مسیحیوں کے چرچز کے اوپر بھی حملہ ہوگا، یقین جانیے اگر پچھلے دنوں کے اندر یا پچھلے اتوار آدھا چرچ تھا تو جس دن حملہ ہونا تھا کہا گیا کہ اب سیکیورٹی کو ہائی الرٹ ہے، اور ہمیں انٹیلیجنس سے خبر ملی ہے چرچز کی سیکیورٹی بڑھا دو، حملہ ہوگا۔ یقین جانیے اگر پچھلے اتوار آدھا چرچ تھا تو جس دن حملہ ہونا تھا چرچ باہر تک لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ہے اہل ایمان والے، یہ ہے اہل ایمان والے، یہ اہل ایمان والے ہیں۔ یہ تو فلسفے سے دیکھتے ہیں، یہ تو منطق سے دیکھتے ہیں یسوع کو، لیکن ہم نہ فلسفے سے دیکھتے ہیں نہ منطق سے دیکھتے ہیں، ہم تو ایمان سے دیکھتے ہیں، اور ایمان جو ہے وہ خدا کے کلام کے اندر سے ہے۔
हम तो इस पर अपनी जान देने को भी कुर्बान हैं, हम तो खून का हर कतरा देने को कुर्बान है। और आप पाकिस्तान के अंदर ये गीत गाते थे, हम खून का हर कतरा हंस हंस के बहा देंगे, दिल उससे मुनव्वर है, एहसान ये भारा है, इंजील को फैलाना ये काम हमारा है, ईमान को फैलाना ये काम हमारा है। हम ईमान की आंख से यीशु को देखते हैं, हमारे सामने है वो ईमान की आंख से, इसलिए हमें ईमान है कि हमारे साथ है वो। और आप भी ईमान वाले लोग हैं, और आपके अंदर जो ईमान है ना, वो मरा नहीं है और ना मर सकता है। बाइबल में लिखा है, मैं तेरे, तिमोथियस को रसूल कहता है, मैं तेरे ईमान को जानता हूं क्योंकि तेरे अंदर तेरी नानी और तेरी मां का ईमान है और वो मिट ही नहीं सकता। आपके तुखम के अंदर ईमान है, आपकी नस्ल के अंदर ईमान है, आपके जीन्स के अंदर ईमान और डीएनए के अंदर ईमान है। आपका डीएनए जो है उसके अंदर ईमान है, चाहे आप पाकिस्तान के अंदर हो, चाहे आप इस लंदन के अंदर हो, आपका ईमान है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूं, हम ईमान से यीशु को देखते हैं, हमारे पास ईमान है। और ये ईमान है कि यूनानी कहते हैं जनाब हम यीशु को मेरे साथ रहिए। और आप जानते हैं कि यीशु को देखा कैसे? लिखा है कि जब स्तिफनस को संसार किया जा रहा था, साथ रहिए, स्तिफनस को पत्थर मारे जा रहे थे, स्तिफनस को परसिक्यूट किया जा रहा था, स्तिफनस का ईमान आजमाया जा रहा था और कहा यह जा रहा था, यीशु नाम की मुनादी ना कर, अगर तू यीशु नाम की मुनादी करेगा तो हम तुम्हें मार डालेंगे, हम तुझे संसार कर देंगे। जितने शागिर्द गुजरे हैं सबको यह कहा गया यीशु नाम की मुनादी ना कर, यीशु नाम से ईमान को उठा ले। मेरी बेटियों को, बहनों को, भाइयों को रोम की हुकूमत ने कह दिया था कि यीशु के आगे घुटना ना झुके, कैसर के आगे घुटना झुके, नीरो के आगे घुटना झुके, डोमिशियन के आगे घुटना झुके। लेकिन मसीही बेटियों ने, मसीही बेटों ने, मसीही भाइयों ने जब उनके बच्चों को लेकर स्टेडियम्स के अंदर ब्लेड्स के ऊपर फेंका जाता था, तो ऊपर जो ब्लेड लगे होते, नीचे ब्लेड लगे होते, बॉटम के अंदर ब्लेड लगे हुए होते, और जब उनको वहां पर फेंका जाता, टुकड़े टुकड़े होकर बच्चे हाथों के अंदर आ जाते। लेकिन वो ये कहते, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। लिखा है कि जब स्तिफनस को संसार किया जा रहा था, उसने कहा मैं आसमान को खुला और यीशु मसीह को, यीशु मसीह को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़े हुए अपनी आंखों से देख रहा हो। आप यीशु मसीह की खातिर जुल्म सहिए, आपको खुदा नजर आ जाएगा। और मैं ईमान रखता हूं कि पाकिस्तान के मसीही जब उन पर इतना जुल्म, इतना तशद्दुद, इतनी मुसीबतें होती हैं, तो उस वक्त उनका खुदा कहता है मैं तुझसे दस्तबरदार ना होगा, ना कभी तुझे छोड़ूंगा। और तेरी तस्वीर तो मैंने हथेली पे खोद रखी है, तुझे किसका डर? खा तेरा गुजर मौत के साया की वादी में से भी हो, तो किसी बला से ना डरे, तो किसी बला से नहीं डरेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और जब टाइम होगा मैं तुझे अपने चेहरे का दीदार करवाऊंगा। मूसा ना देख सका, नबी ना देख सके, पैगंबर ना देख सके, लेकिन यीशु मसीह ने कहा दाना मर गया तो बहुत सा फल लाया, और ये फल आप है। वो दाना एक मरा। खुशखबरी क्या है? इंजील क्या है? पूरी इंजील ये है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक, मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तो गुनाह हमारे लेकर जी उठा, फल ये खड़ा है। यही सारी इंजील है, यही सारा ईमान है, यही सब कुछ है। आप उसका फल है। और यीशु मसीह ने कहा मेरा फल कायम है। दाना जब तक मरता नहीं, फल है। नबियों को जिंदा किया, अपने साथ ले गया, फल दुनिया में कायम कर गया। एक दाना मरा, बहुत सा फल ले आया। और अब जो फल लेकर आया, तो आज आप उसके चेहरे को देखना चाहते हैं। मैंने शुरू में कहा था जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं, तो आप देखना चाहते हैं। दो तरीके यीशु को देखने के। मेरी बाइबल में सिर्फ दो ही तरीके, तीसरा कोई तरीका है ही नहीं। तीसरा तरीका पर्सनल
ہو سکتا ہے. پرسنل سمجھتے ہیں میں اس کو کانٹراڈکٹ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے کئی لوگ کہتے ہیں خداوند مجھے نظر آ، خداوند نے نظر آ جائے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بائبل میں دو ہی طریقے ہیں. پہلا طریقہ، اگر آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، یسوع کی خاطر ظلم اٹھانا شروع کر دیں، اس کی خاطر ستائے جائیں، اس کی خاطر دکھ برداشت کریں، اس کی خاطر سر پھڑوائیں، گوڈے بنواؤ، لتاں پنوانیاں پینیاں نے، پتھر کھانے پینے نے، اگ سڑنا پینا ہے. استفنس نے کہا، وہ اسے سنسار کرتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، مارتے جا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھ رہا ہوں اور خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ کی داہنی طرف، یعنی یسوع بھی نظر آیا اور خدا بھی نظر آیا، خدا باپ کی داہنی طرف نظر آ رہا ہے. دوسری بات، اگر نہیں تو دوسرا طریقہ، ایمان میں مر جاؤ. سمجھ نہیں آئی؟ دوسرا طریقہ، ایمان میں مر جاؤ. پہلی بات، مسیح کی خاطر دکھ اٹھاؤ، یسوع نظر آئے گا، اس کا طریقہ ہے. دوسری بات، اس کے لیے مر جاؤ. جب آپ مر جائیں گے، یاد رہے جب موسیٰ اور ایلیا جب یسوع دعا کر رہے تھے تو نظر آئے، آسمان سے آئے اور آ کر اس کو دیکھا. اس بدن میں ہمیں مرنا پڑے گا، دانا جب تک مرتا نہیں. اور بائبل مقدس میں کرنتھس کے خط میں لکھا ہے جب تک ہم مریں گے نہیں ہم جلال میں ہو ہی نہیں سکتے. اور اب سنیے آخری بات، جب ہم مر جائیں گے مسیح میں تو کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند خود للکار مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا. پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، دلہن کو وہ لے کر سیدھا آسمان پر جائے گا اور ہاتھ پکڑ کے دکھائے گا یہ میرا باپ ہے جس کا نبی چہرہ نہیں دیکھ سکے، بیٹے بیٹی تو اس کا چہرہ دیکھ لے. دو ہی طریقے ہیں، مسیح کے لیے شہید ہونا یا مسیح یا ایمان میں مر جانا. تو یہ دو طریقے ہیں جس سے ہم یسوع کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں. خداوند ہم سبوں کو برکت دے اور اپنے چہرے کو ہم پر جلوہ گر فرمائے تاکہ ہم اس کے چہرے کے نور کو دیکھ سکیں.